بڑے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں نے ٹیکس میں اضافے کے خلاف پہیہ جام ہڑتال کر رکھی تھی۔ جب زرار نے سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر دیکھی تو اپنی کار لے کر میاں جی کے ڈیرے کی طرف نکل پڑا۔ وہ ڈیرے کے صحن میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ملنگ اسے برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ لنگر خانے کی باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ خادموں کے دونوں حجروں کے دروازے بھی بند تھے۔ ملنگ کبوتروں والے کھڈے کے پاس آلتی پالتی مار کر دانہ چنتے ہوئے کبوتروں کی موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ زرار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ ٹپکی۔ زرار نے اپنے سامنے میاں جی کے حجرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ حجرے کی طرف چل دیا۔ داخل ہوتے ہی بآواز بلند سلام کیا۔ میاں جی اور ایک بھاری بھرکم شخص نے سلام کا جواب دیا۔ اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون خاموش رہی۔ میاں جی نے زرار کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، سونے میں لدی پھدی خاتون نے خاکی لفافے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے شوہر نے میاں جی کی طرف کر رکھا تھا۔ میاں جی نے شوہر کی طرف دیکھا، پھر لفافہ پکڑ کر اپنے درمیان پڑی ہوئی دراز والی چھوٹی سی میز پر رکھتے ہوئے بڑی شائستگی سے سمجھانے لگے، ہماری مرضی بی بی، ہماری مرضی بھی تو اس کی طاقت کی محتاج ہے۔ ہم سمجھے نہیں۔ شوہر نے خاتون کو ایک نظر دیکھنے کے بعد میاں جی سے کہا۔ میاں جی اپنے نشست سے اٹھتے ہوئے بولے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ میاں جی کے اٹھتے ہی وہ تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ بہشت میں رہنے والے تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ میاں جی نے زرار کو حجرے میں رکنے کی اجازت دے دی۔ یہ بات ان دونوں کے لیے جانے کا اشارہ تھی۔ میاں جی اپنے ڈیرے کے پاس والی مسجد میں تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شوہر نے خاکی لفافے کی طرف دیکھا جو اس کے نزدیک بہت خاص، جبکہ میاں جی کے نزدیک بہت سارے تصویر والے اعلیٰ کاغذ ایکام سے خاکی لفافے کا لباس اوڑھے ہوئے تھے۔ اس لفافے میں پورے 2 لاکھ ہے۔ میاں جی کے آنے تک ان پیسوں کا خیال رکھنا، شوہر نے زرار سے کہا۔ مجھے کینسر ہو گیا تھا، میاں جی کے دموں سے آرام ملا ہے مجھے۔ یہ پیسے میرے کہنے پر ہی چٹا صاحب نے میاں جی کو دیے ہیں۔ خاتون نے کندھے اچکاتے ہوئے زرار کی طرف دیکھ کر شوخی ماری۔ زرار نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ دونوں ڈیرے سے باہر نکلے تو ان کی سیاہ ہونڈا سٹی کے ساتھ سرخ اوڈی کھڑی تھی۔ کپڑوں سے تو اتنا امیر نہیں لگا، خاتون نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر رائے دی۔ کسی بڑے بزنس مین کا ڈرائیور ہوگا، شوہر نے اپنی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے حتمی انداز میں بتایا۔ میاں جی نماز پڑھ کر لوٹے ہی تھے، زرار نے پٹ سے بے تکلفی کے انداز میں سوال داغ دیا، آپ نے ان سے 2 لاکھ کیوں لیے؟ میاں جی نے معزز سنجیدگی کے ساتھ زرار کی طرف دیکھا۔ زرار نے اپنا لہجہ بہتر کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بات کا رخ بدل دیا، آپ نے یہ کیوں فرمایا بہشت میں رہنے والے؟ راؤ صاحب تمہارے لیے دنیا میں بہشت ہی تو بنا کر گئے ہیں۔ پاپا کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مما کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ ان دونوں کی موت کو 4 مہینے ہو چکے ہیں، تم آج بھی اسی سوال میں الجھے ہوئے ہیں۔ میری الجھن دور کر دے، مجھے بتا دے یہ روح کیا ہوتی ہے جس کے نکلتے ہی انسان مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے؟ جیسے ہی پاپا کا جنازہ اٹھایا گیا، مما کی ادھر بیٹھے بیٹھے ہی روح نکل گئی تھی۔ زرار کیا پوچھنا چاہتا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اہل سے چھپانا اور نااہل کو بتانا دونوں ہی جرم ہے۔ خوشی میں اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا اور غم میں اپنی نشست سے اٹھ جانا دونوں عمل غلط ہے۔ خوشی اور غم والی بات میں نہیں سمجھا، زرار نے میاں جی کے خاموش ہوتے ہی پوچھ لیا تھا۔ خوشی میں ٹھہرتے نہیں اور غم سے بھاگتے نہیں۔ میاں جی کے بولنے کے دوران ہی چادر میں لپٹی ایک پری چہرہ دوشیزہ ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ میاں جی کی اس پر نظر پڑی تو وہ ادباً کھڑے ہو گئے۔ زرار حیران ہوا، اس نے دل میں سوچا، میاں جی تو بڑے بڑے تاجروں، وزیروں، افسروں کے آنے پر کبھی کھڑے نہیں ہوئے، آج اس لڑکی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جھوٹے ہیں آپ، لڑکی نے تابڑ توڑ لہجے میں جب یہ کہا تو زرار کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے جھرجھری لی، دین کو سب سے زیادہ گھاؤ میرے جیسے دین پروشوں نے ہی تو لگائے ہیں۔
میاں جی کی بات سننے کے بعد لڑکی نے لمحہ بھر اپنے 3 لفظوں پر غور کیا، پھر قدرے نرم لہجے میں کہنے لگی، پتہ نہیں کون ہے وہ جن کو آپ کی پھونکوں سے شفا مل جاتی ہے۔ میاں جی نے لڑکی کی بات سننے کے بعد ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، انسان کی سانس مکڑی کے جالے سے بھی نازک ہوتی ہے، اب جالا تو جالے کی حفاظت کرنے سے رہا، چلتی ہوں میں۔ لڑکی بیزاری سے یہ کہتے ہوئی مڑی، عطرت بیٹی چند گھڑیاں میرے پاس بیٹھ جایا کرو۔ میاں جی کے انداز میں خلوص اور شائستگی تھی۔ میرا مسئلہ تو آپ سے حل نہیں ہوتا، عطرت نے بیٹھتے ہوئے شکوے سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ میاں جی بھی بیٹھ گئے۔ زرار بڑے غور سے عطرت اور میاں جی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یکلخت عطرت کہکہے لگانے لگی۔ زرار نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہا، حسین کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہے۔ میاں جی عطرت کی بے بسی دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کچھ کہکہوں میں بھی درد ہوتا ہے عطرت بیٹی، تو میرے درد کا مداوع کرے نا۔ عطرت نے بڑی حسرت سے کہا۔ میاں جی سوچ میں پڑ گئے، پھر زرار کی طرف دیکھنے کے بعد بولے، میں کسی سے قرض لے کر اگر تمہیں دوں تو آپ کو 7 کروڑ کون دے گا؟ عطرت نے درد بھری آواز میں پوچھا تھا۔ زرار نے پٹ سے بتایا، میں۔ عطرت نے بڑے غور سے زرار کی طرف دیکھا۔ سانولی رنگت اور بڑی مونچھوں والا ایک لڑکا جو سرمئی رنگ کا ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ عطرت نے ہلکے سے طنز کے ساتھ بتایا، 7,000 نہیں، 7 کروڑ بولے ہیں میں نے۔ پاپا اربوں کی جائیداد چھوڑ گئے ہیں اور میں اس جائیداد کا اکلوتا وارث ہوں۔ زرار نے عطرت سے نظریں ملاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی۔ عطرت نے لمحہ بھر سوچا، پھر زرار سے سوال کیا، میاں جی اگر 7 کروڑ واپس نہ کر سکے تو؟ ماما پاپا کہا کرتے تھے یہ سب میں میاں جی کے طفیل سے ہی ملا ہے۔ مطلب میاں جی کے طفیل کو اپنے مال کا صدقہ دینا چاہتے ہو؟ زرار کو عطرت کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھا نہیں۔ زرار کی بات سننے کے بعد عطرت نے میاں جی کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، واہ میاں جی، بڑے بڑے مالدار مریدین ہیں آپ کے، شاچانن کا فیض ہے بیٹی۔ میاں جی کی بات سنتے ہی عطرت کی بجھی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ عطرت کی آنکھوں میں چمک کی جگہ نمی آتی، وہ کہنے لگی، میاں جی ایک دلہن کا جوڑا دینا ہے، مجھے اجازت دے۔ کیسے جاؤ گی؟ میاں جی نے فکر مندی سے پوچھا۔ جیسے آئی تھی، پیدل پیدل۔ تقریباً 7 کلومیٹر بنتے ہیں، میاں جی نے خبر دی۔ آپ بھی تو روز پیدل ہی شاچانن سے ملنے آیا کرتے تھے، عطرت نے یاد کرایا۔ تم عطرت شاہ ہو، وہ شاچانن تھے اور میں کچھ بھی نہیں، میاں جی نے بڑے عاجزی سے بتایا۔ پھر زرار کی طرف دیکھ کر بولے، زرار تم عطرت کو گھر چھوڑ دو، پھر ادھر سے ہی ڈیفینس چلے جانا۔ چھوڑنا کدھر ہے؟ مقبرہ جہانگیر کے پاس راوی کلیفٹن کا علاقہ ہے، میاں جی نے بتایا۔ عطرت اور زرار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں حجرے سے باہر آ گئے۔ ڈیرے سے نکل کر کار کے پاس آ کر زرار نے عطرت کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ عطرت نے زرار کے پہلو میں بیٹھنے کی بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ وہ خود ہی کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ میاں جی اپنے ڈیرے کے بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ انہوں نے زرار کو پکارا، زرار بیٹا ادھر آؤ۔ زرار نے سنا تو وہ پٹ سے میاں جی کے پاس آ گیا۔ میاں جی بڑی سنجیدگی سے بتانے لگے، عبادت گزار سید زادی ہے، میرے مرشد شاچانن کی پوتی ہے، بے ادبی کی معافی نہیں۔ جی میاں جی، میں اسے چھوڑ کر پھر آپ کے پاس ہی آ جاؤں گا۔ زرار نے بڑے ادب سے درخواست کی۔ ٹھیک ہے میاں جی، یہ بول کر اپنے عام سے موبائل پر ایک نمبر ملاتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ کیا بیماری ہے آپ کو؟ زرار نے کار میں بیٹھنے کے بعد سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے پوچھ لیا۔ کینسر، عطرت نے آرام سے بول دیا۔ کینسر؟ کون سا کینسر؟ پتہ نہیں، رپورٹس میں لکھا ہے کینسر کا نام، عطرت نے اکتاتے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ زرار جلدی سے بولا، شوکت خانم میں چیک کروانا تھا۔ میاں جی نے آپ کو مجھے چھوڑنے کے لیے کہا ہے، مشورہ دینے کے لیے نہیں، عطرت روکھے لہجے میں بولی۔ زرار نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کار سٹارٹ کر لی۔ چند منٹ بعد وہ شرقپور روڈ پر تھے۔
پھول منڈی والے چوک سے گزرتے ہوئے عطرت نے پھولوں کی دکانوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھا۔ زرار سینٹر والے مرر میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول پڑا، لگتا ہے پھول کافی پسند ہے آپ کو۔ بہت، عطرت کے منہ سے نکل گیا۔ زرار نے فوراً سڑک کنارے اپنی کار روکی اور جلدی سے اتر کر سڑک پار کرتے ہوئے پھولوں کی دکانوں کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد زرار پھولوں کے ایک بکے اور 2 گجروں کے ساتھ لوٹا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد اس نے یہ سب عطرت کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے۔ لائن مار رہے ہو؟ عطرت نے بکے اور گجرے پکڑنے کے بجائے تیکھے انداز میں کہا تھا۔ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے مجھے، زرار نے سنجیدگی سے بتایا، جانتی ہوں، ترس کھا رہے ہو مجھ پر؟ عطرت نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بکے اور گجرے اپنی برابر والی سیٹ پر رکھ دیے، پھر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ کار کے شیخو پورا روڈ پر چڑھتے ہی عطرت بول پڑی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میاں جی نے کہا تھا بے ادبی کی معافی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ عطرت نے پٹ سے پوچھا۔ آپ میاں جی کے مرشد شاہ چانن کی پوتی ہو۔ 4 مہینے ہو گئے مجھے میاں جی کے پاس آتے ہوئے، وہ کبھی کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے سوائے آپ کے۔ عطرت کے ہونٹوں پر معزز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، 4 مہینے سے روز آ رہے ہو؟ جی، کیوں؟ مرتے وقت پاپا نے کہا تھا میاں جی کے پاس ہفتے میں 1 بار ضرور چکر لگایا کرنا۔ تم تو روز چکر لگا رہے ہو۔ ہماری فیکٹری اسی روڈ پر ہے، فیکٹری آتے جاتے میاں جی کی طرف چکر لگا لیتا ہوں۔ زرار نے میٹرو بس اسٹیشن کے بالمقابل شیل کے پیٹرول پمپ کے سامنے گزرتے ہوئے پوچھا، اب کدھر جانا ہے؟ سیدھا، آگے جو چوک آئے گا اس سے الٹے ہاتھ پھاٹک کراس کرنے کے بعد تھوڑا آگے مقبرہ جہانگیر ہے۔ زرار نے مقبرہ جہانگیر کے مرکزی دروازے کے سامنے جا کر کار روک دی۔ شکریہ، عطرت نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ واپس پیدل پھاٹک کی طرف چل دی۔ زرار اسے سینٹر والے مرر میں دیکھنے لگا۔ جب عطرت نظروں سے اوجھل ہو گئی تو زرار نے جلدی سے کار گھمائی اور عطرت کا تعاقب کرنے لگا۔ عطرت ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ زرار نے اس گلی کے سامنے بریک لگائی، عطرت غائب تھی۔ مغرب کی اذان کے بعد زرار میاں جی کے حجرے میں واپس پہنچا۔ ایک خاتون کے ساتھ جوان لڑکی اور 10-11 سال کا لڑکا میاں جی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زرار بھی بغیر کچھ بولے حجرے کے ایک کونے میں قالین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے نظر بھر کے اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں کہا، عام سی ہے۔ آ گئی ہو مختارہ بی بی؟ میاں جی نے حجرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی میاں جی، مختارہ نے کھڑے ہوتے ہوئے بڑے ادب سے بتایا۔ لڑکی، لڑکا اور زرار بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میاں جی نے اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر میاں جی نے میز کی دراز سے وہ خاکی لفافہ نکالا اور مختارہ کو دیتے ہوئے کہنے لگے، یہ لو مختارہ بی بی، شادی میں کام آئیں گے۔ میاں جی کے منہ سے یہ شادی والا جملہ سنتے ہوئے لڑکی شرمائی۔ میاں جی، اللہ آپ کا دونوں جہانوں میں بھلا کرے، آپ نے اس بیوہ کی لاج رکھ لی۔ مختارہ نے اپنی چادر کی جولی بناتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر میاں جی کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ میاں جی اس لڑکے کو تبکی دیتے ہوئے بولے، دل لگا کے میرا پتر پڑھ۔ جی میاں جی، لڑکے نے بڑے جذبے سے کہا تھا۔ وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ پیسے کیسے دوں آپ کو؟ زرار نے پوچھا۔ کون سے پیسے؟ میاں جی نے سوال کیا۔ وہ 7 کروڑ۔ زرار کی بات سن کر میاں جی کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ کہنے لگے، وہ مر جائے گی مگر کسی کے پیسوں سے علاج نہیں کروائے گی۔ کیوں؟ زرار نے پٹ سے پوچھا۔ وہ کن فیکون پر یقین رکھتی ہے۔ مطلب؟ زرار نے کہا، اس کا ماننا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ ایک دن آپ نے ہی فرمایا تھا۔ زرار نے میاں جی کو یاد کرایا۔ وہ اسباب کو مانتی ہے اسی لیے تو علاج کروا رہی ہے، میں بھی تو علاج ہی کے لیے پیسے دینا چاہتا ہوں، زرار نے سنجیدگی سے بتایا۔ کس حیثیت سے؟ میاں جی نے پرکھتی نظروں کے ساتھ پوچھا۔ زرار سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر حجرے میں خاموش رہی، پھر زرار ہی ختمی لہجے میں بول اٹھا،
میں عطرت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی ڈاکٹروں نے اسے بتایا ہے کہ اگر اس نے باہر سے اپنا علاج نہ کروایا تو وہ چند مہینوں کی مہمان ہے۔ میں اس کا علاج کرواؤں گا، زرار نے جذباتی ہوئے کہا۔ میاں جی نے بغور زرار کی طرف دیکھا جیسے اس کا جائزہ لے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے۔ چلے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، زرار نے فوراً کہا۔ ترس کھا رہے ہو یا عطرت کے حسن پر لٹو ہو گئے ہو؟ میاں جی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ زرار نظریں چرانے لگا۔ میاں جی قدرے سنجیدگی سے بولے، راؤ صاحب نے تمہاری رنگین مزاجی کا ذکر کیا تھا میرے ساتھ۔ زرار نے میاں جی کی طرف چونک کر دیکھا۔ میاں جی پہلے ہی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ شرمندگی زرار کے چہرے پر آ ٹپکی، اس نے نظریں جھکا لی۔ اگر عطرت کی عزت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی شرمسار نہ کرتا۔ میاں جی کی بات سنتے ہی زرار نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے کیوں کرنا چاہتے ہو شادی؟ میاں جی کے پوچھتے ہی زرار نے پٹ سے جواب دیا، بھروسہ تو کسی کی زندگی کا بھی نہیں۔ آج پہلی بار لگا کہ تم راؤ صاحب کے بیٹے ہو۔ میاں جی ستائشی انداز میں بولنے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرار نے اگلی بات پوچھ لی، اگر پاپا آپ کو یہ رشتہ کروانے کے لیے کہتے تو؟ میاں جی اپنی گردن کبوتروں کی طرح ہلاتے ہوئے کہنے لگے، میرے مرشد شاہ چانن کا ایک ہی بیٹا تھا، شاہ زمان۔ اس نے مرشد کے سمجھانے کے باوجود علاقے کی ایک بدنام خاتون کی بیٹی صنم سے شادی کر لی۔ صنم 4 سالہ عطرت کو چھوڑ کر ایک مالدار پٹھان کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری شریک حیات مطوفہ تب زندہ تھی۔ وہ عطرت کو اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ سلائی کڑھائی کی کاریگر تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر عطرت کو بھی شوق پیدا ہو گیا۔ میٹرک کے بعد عطرت نے مزید پڑھنے کی بجائے سلائی کڑھائی کو ہی کورس کیے۔ مطوفہ کے مرتے ہی وہ مجھے کہنے لگی، میاں جی میں شاہ چانن کے علاقے میں ہی جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ تو وہ بولی، میں اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں، صرف شاہ چانن کی پوتی ہوں۔ تو پھر بیٹی کس کی ہو؟ میں نے سوال کیا تو کہنے لگی، آپ کی بیوی اماں مطوفہ کی۔ اس نے میری بیوی کو تو اپنی ماں مان لیا تھا مگر مجھے اپنا باپ نہیں۔ میاں جی بات کرتے ہوئے رک گئے۔ چند گھڑیاں گزر گئی۔ آپ کو باپ کیوں نہیں مانا اس نے؟ زرار نے ہولے سے پوچھا۔ میاں جی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، عطرت سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے باپ کی خلافت چھین لی تھی۔ میاں جی کے چپ ہوتے ہی زرار نے یک لخت پوچھ لیا، آپ نے چھینی تھی خلافت؟ کیا خلافت چھینی جا سکتی ہے، فقیری نہیں؟ میں تو فقیر ہوں۔ مرشد کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے سینکڑوں مریدین کے سامنے شاہ زمان کی جگہ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ مرشد کے اس فیصلے پر شاہ زمان نے بڑا احتجاج کیا۔ میاں جی خاموش ہو گئے مگر زرار کا تجسس ابھی برقرار تھا۔ اس نے پوچھا، پھر مرشد دنیا سے چلے گئے، مریدین میری جگہ شاہ زمان کو خلیفہ ماننے پر تیار نہیں تھے، آپ بنائیں گے اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ؟ زرار نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ یکایک میاں جی کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ میری تو اپنی اولاد ہی نہیں ہے، میاں جی نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ زرار کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ماما پاپا تو کہا کرتے تھے میں آپ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ زرار کی خبر پر میاں جی کے منہ سے نکلا، دعا؟ ہاں دعا۔ کیا ہے دعا؟ کئی مہینوں سے پوچھ رہا ہوں، زرار نے جلدی سے کہا۔ میاں جی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ زرار لہجے میں طنز کا رس بھر کے کہنے لگا، 4 مہینے سے آپ روح کے بارے میں کوئی حتمی جواب دے نہیں سکے۔ دعا کے چکر میں دوا بھول گیا۔ علی بخش بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میاں جی نے بات بدل لی۔ علی بخش وہ آپ کا خادم؟ زرار نے پوچھا۔ خادم نہیں، ساتھی، میاں جی نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بیماری آپ کی پھونکوں سے دور نہیں ہوتی کیا؟ زرار نے طعنہ دیا۔ میاں جی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ زرار نے پٹ سے پوچھا، کدھر چل دیا آپ؟ بتایا تو ہے، میں ساتھ چلوں؟ مرضی ہے تمہاری۔ میاں جی یہ بول کر علی بخش کے حجرے کی طرف چل دیے۔ زرار نے ان کی تقلید کی۔ علی بخش کے حجرے میں وزیر لا نگری
ملنگ اور ایک لڑکا علی بخش کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں جی کو دیکھتے ہی وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ میاں جی نے لڑکے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج بخار ٹوٹ گیا ہے، لڑکے نے بتایا۔ میاں جی نے بڑی محبت سے علی بخش کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب ٹھیک ہوں میں میاں جی، ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ میاں جی نے کہا۔ علی بخش اٹھتے ہوئے بولا، جی بہتر۔